ہلابا علیہ صبح حویلی سے نکل آئی تھی۔ اس نے جسم کے گرد ایک پھولدار چادر لپیٹ رکھی تھی اور اس حلیے میں وہ ایک مقامی عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کے پاس تھوڑی سی نقدی اور ایک خنجر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اجالے نے ابھی اندھیرے کا سینہ چاک نہیں کیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے ایک اونچی عمارت کی طرف بڑھتی رہی۔ اس عمارت کے اوپر سونے کے خول والا قبا تھا اور جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہلابا نے کل شام ہی کو معلوم کر لیا تھا کہ یہ اس بستی کا بڑا مندر ہے اور یہاں سے کل صبح ایک قافلہ روانہ ہو کر دوارے جائے گا۔ دوارہ اس مقام کو کہتے تھے جہاں پرماتما کی ایک بہت بڑی طلائی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند یہاں پوجا پاٹ کرتے تھے اور کبھی کبھی پرماتما انہیں درشن بھی دیتا تھا، لیکن یہ درشن صرف آواز کی حد تک ہوتا تھا۔ پرماتما کی آواز اس کی طلائی مورتی میں سے پھوٹتی تھی اور چاروں طرف پھیل جاتی تھی۔ پرماتما بنفس نفیس سال میں صرف ایک مرتبہ اپنی پرجا کے سامنے آتا تھا۔ ہلابا مندر پہنچی۔ وہاں پہلے سے ایک ہجوم موجود تھا۔ رنگ برنگ کپڑے پہنے عورتیں، مرد، بچے جے ماتا کی پکار رہے تھے۔ پھر ڈھول ٹاشوں کے ساتھ یہ قافلہ یاترا کے لیے دوبارے روانہ ہوا۔ راستے میں چھوٹی موٹی مزید ٹولیاں بھی شامل ہوتی گئیں۔ کوئی 6 کوس کا فاصلہ شام تک طے ہو سکا۔ ہلابا اس جلوس میں خاموشی سے محو سفر تھی۔ اس نے طویل گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور کلائیوں پر مقامی انداز کے دیہاتی کڑے جھول رہے تھے۔ اس کی کوشش تھی کہ مردوں کے درمیان سفر کرے۔ پاتونی عورتوں سے بچنے کا یہ واحد طریقہ تھا۔ پھر بھی 1-2 عورتوں نے اس سے بات چیت کا آغاز کرنا چاہا تھا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنا گنگا پن ظاہر کر کے جان چھڑا لی تھی۔ شام گئے یہ قافلہ دوارے پہنچا۔ دوارہ ایک وسیع و عریض پتھریلی عمارت کا نام تھا۔ سنگ مرمر کے شفاف فرش، محرابیں اور طلائی قندیلیں، اس کے علاوہ ملمہ کاری سے مزین بے شمار ستون تھے جن کے ساتھ دور دراز کے یاتریوں نے اپنا سامان لٹکا رکھا تھا۔ پرماتما کی مورتی ایک شفاف چبوترے کے اوپر تھی۔ چبوترے کے چاروں جانب سیڑھیاں تھیں اور لوگ یہاں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑی قندیل مورتی کے عین سر پر جگمگا رہی تھی۔ یہ مورتی زمین سے کوئی 10 گز بلند تھی۔ پرماتما نے آشیرواد کے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ ایک باریک نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ بت تراش نے یہ طلائی نقاب بڑی مہارت سے بنایا تھا۔ تمام شب پوجا پاٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری روز بھی اس کام میں مصروفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہلابا سیدھی سادی عورت کی تلاش میں تھی۔ آخر مطلوبہ ہستی نظر آ گئی۔ یہ ایک نوعمر لڑکی تھی جو تنہا ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہلابا آہستگی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ ہلابا مقامی زبان سے بالکل ناواقف نہیں تھی۔ حضرموت میں وہ اکثر اشباح اور اس کی والدہ کو اس زبان میں گفتگو کرتے سنتی تھی۔ پھر کبھی کبھی خود بھی بولنے کی کوشش کرتی۔ اس سفر میں بھی اس نے مقامی زبان سیکھنے کی کوشش جاری رکھی تھی۔ اب وہ کسی حد تک سمجھنے اور بولنے لگی تھی۔ اس نے مقامی لڑکی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس سے بات چیت سے اسے معلوم ہوا کہ پرماتما کا محل یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ دوارے کے عقب میں ایک پل ہے جو اس بحر نما مصنوعی جھیل پر سے گزرتا ہے، جس نے گھنے جنگل کے ایک بڑے حصے کو گھیر رکھا ہے۔ اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک انتہائی تاریک مقام پر بہت بڑی سفید عمارت پر پرماتما کا مسکن ہے۔ آج تک کسی نے اس عمارت کو نہیں دیکھا۔ جھیل کے اس پار بھی صرف سرخ پوش ہی جا سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک جا کر انہیں بھی قدم روکنا پڑتے ہیں۔ ہلابا ساری باتیں ذہن نشین کرتی رہی۔ شام کے وقت وہ دروازے سے نکلی اور درختوں کی آڑ لیتی ہوئی اس پل تک پہنچ گئی جو جھیل پر سے گزرنے کا واحد راستہ تھا۔ پل پر 2 رویا بڑی بڑی مشعلیں روشن تھی۔ صرف سرخ پوش گھڑ سواروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ کبھی کبھی گھوڑا گاڑی بھی روشنی میں نمودار ہوتی
مگر اس کی سخت تلاشی لی جاتی۔ بعض فوج گھڑسواروں کو بھی شناخت اور تلاشی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا۔ حلابہ بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس راستے پر خطرات ہی خطرات ہیں، مگر خطروں کا اب اسے کچھ زیادہ پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں اسے جینے سے کچھ لگاؤ تھا اور نہ مرنے کا خوف۔ اگر وہ مردوں کی طرح جینا نہیں چاہتی تھی تو اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، خودکشی یا شہادت کی موت، اور اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کی موت مرنا چاہتی تھی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا خون آلود جسم فرش خاک پر پڑا ہے، جان اس کے جسم سے پنجہ آزما ہے، اشباح اس پر جھکتا ہے، اس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کانپتی آواز میں کہتا ہے، حلابہ تم جا رہی ہو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک الوداعی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی ہے اور ایک ہچکی کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اس آخری سہانے خواب کو حقیقت کا روپ دینا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے مرنے کا ارادہ کر چکی تھی جس کے لیے وہ سب اس دور دراز خطے میں پہنچے تھے۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے خدا اور اپنے محبوب کی نظروں میں سرخ روئی چاہتی تھی۔ اس خواہش نے اسے ہر خطرے سے بے نیاز کر کے شیرنی بنا دیا تھا۔ اس کے عربی خون نے جوش مارا تھا۔ دیہات کی آزاد فضا میں پلا ہوا اس کا جسم جذبے کی آنچ سے فولاد بن گیا تھا۔ وہ درختوں کی اوٹ سے نکلی اور کچھ آگے جا کر اونچی گھاس میں گھس کر ایک جھوٹ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے پل کا منظر اور بھی واضح دکھائی دیتا تھا۔ وہ آنے جانے والوں کو دیکھتی رہی اور پھر پار جانے کی تدبیر سوچتی رہی۔ وقت گزرتا رہا۔ آخر رات پچھلے پہر کا تارا طلوع ہو گیا۔ ایک خوشگوار ہوا شمالن جنوباً چلنے لگی۔ پل پر آمد و رفت بھی اب بہت کم ہو چکی تھی۔ شاید اس فرحت بخش دنکی میں پہرے دار بھی اونگ رہے تھے۔ سامان سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی گھنٹیاں بجاتی پل کی طرف جا رہی تھی۔ حلابہ ہمت کر کے اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ بیل گاڑی کی آر سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ بیل گاڑی پل پر پہنچی مگر اسے روک لیا گیا اور تلاشی شروع ہو گئی۔ اس دوران پیچھے سے چند اور بیل گاڑیاں نمودار ہو گئی۔ اب حلابہ کے لیے چھپنا ممکن نہیں تھا۔ وہ تیزی سے واپس آئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ گھاس میں گھس گئی۔ وہ صبح تک یوں ہی بیٹھی رہی اور اسے یقین ہو گیا کہ پل کے راستے جنگل میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ وہ واپس ہوئی اور دوارے میں آ گئی۔ سارا دن دوارے میں گزار کر اندھیرا پھیلتے ہی وہ پھر نہر نما جھیل کی طرف نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نہر نے چاروں طرف سے جنگل کو گھیر رکھا ہے اور اس نہر کو پار کیے بغیر کسی بھی سمت سے جنگل میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ وہ نہر میں کودنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر اس نے کمرے ہمت باندھی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ پانی آہستگی سے بہہ رہا تھا، پھر بھی کنارے تک پہنچنے کے لیے حلابہ کو سخت جدوجہد کرنا پڑی۔ بالآخر وہ دوسری طرف خشکی پر پہنچی۔ تاریک جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے بھیگی ہوئی اوڑھنی نچوڑ کر دوبارہ کمر سے باندھ دی۔ بالوں کو کھول کر نچوڑا اور چوڑے کی شکل میں کس دیا۔ ایک جوتا پانی میں بہہ گیا تھا۔ اس نے دوسرا بھی گھنی گھاس میں پھینک دیا اور تاریکی میں محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ یہ احساس نہایت سنسنی خیز تھا کہ وہ اس زمین پر قدم رکھ چکی ہے جو صرف پرماتما کے لیے مخصوص ہے اور جہاں ہر طرف اس کے جسم کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اس جسم کے مقابلے کے لیے اس کے پاس ایک اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو ایک خنجر تھا۔
جسے وہ کسی طرح پرماتما کے ناپاک سینے میں اتار دینا چاہتی تھی، کیا وہ ایسا کر سکے گی؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دوری گئی تھی کہ اچانک فضا میں ایک منحوس قہقہا ابھرا اور یک بارگی ارد گرد کے درختوں پر آنکھیں سی روشن ہو گئی۔ حلابہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے دیکھا دور درختوں پر آنکھیں روشن کی۔ دو آنکھوں کے درمیان کوئی 60 گز کا فاصلہ تھا۔ ان انسانی آنکھوں کی لمبائی ایک انسانی جسم کے برابر تھی۔ درختوں پر حرکت ہوئی اور 5-6 سائے اچھل کر زمین پر آئے، پھر انہوں نے حلابہ کو گھیر لیا۔ یہ سائے سیاہ پوش تھے اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ حلابہ نے بآہستگی اپنا خنجر نکال لیا۔ یوں ہی ایک سایہ اس کے قریب پہنچا، حلابہ نے لپک کر اسے زخمی کیا اور ایک دوسرے کی تلوار سے بچتی ہوئی گھنے درختوں کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کا انداز اتنا اچانک اور دلیرانہ تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ پھر وہ چونک کر اس کے پیچھے لپکے۔ حلابہ اونچی جنگلی گھاس سے گزر کر دوسری طرف نکل آئی۔ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ اس کی شاخیں کافی جھکی ہوئی تھی اور اوپر چڑھنا آسان تھا۔ حلابہ نے تاریکی میں بھاگتے ہوئے درخت پر چڑھنا بہتر سمجھا اور شاخیں تھامتی ہوئی اوپر آ گئی۔ خود کو پتوں میں چھپا کر وہ نیچے اچھلتی کودتی مشلوں کا نظارہ کرنے لگی۔ اسے تلاش کرنے والے سیاہ پوش چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ حلابہ بے حرکت بیٹھی رہی۔ آنکھیں گہری تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس کی نگاہ کسی سفید چیز پر پڑی۔ یہ لکڑی کی 2 بڑی بڑی کمانیں تھیں جن پر سفید کپڑا مڈھا ہوا تھا۔ دونوں کمانوں کو یوں جوڑا گیا تھا کہ انسانی آنکھ کی شکل بن گئی تھی۔ اب ساری بات حلابہ کی سمجھ میں آ گئی۔ ایسی ہی انسانی آنکھیں جھیل کے ساتھ ساتھ دور تک بنائی گئی تھی۔ ان پر تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے پر ایک بہت بڑی انسانی آنکھ روشن نظر آتی تھی۔ یوں دیکھنے والوں پر ایک طرح کی دہشت سوار ہو جاتی ہوگی اور وہ سوچتے ہوں گے کہ پراسرار آنکھیں پرماتما کی حفاظت کرتی ہیں۔ اچانک حلابہ ڈر گئی۔ اگر یہ آنکھ درخت پر موجود تھی تو اسے جلانے والا بھی موجود ہوگا۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور سن ہو گئی۔ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک تنومند سیاہ پوش ننگی تلوار لیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حلابہ اپنی جگہ سے حرکت کرتی، اس نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ خبردار، وہ غرایا، انگلی بھی ہلائی تو چھید کر کے رکھ لوں گا۔ حلابہ اپنی جان اتنے سستے میں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سیاہ پوش کے حکم کی تعمیل کی، جس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑی ہوشیاری سے حلابہ کا خنجر لے لیا، پھر تلوار کی نوک پر اسے نیچے لے آیا۔ اچانک حلابہ کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ سیاہ پوش نے اس کے سر پر تلوار کا دستہ مارا ہے۔ اس نے سہارے کے لیے فضا میں ہاتھ چلائے اور ناکام ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ دوبارہ حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو لکڑی کے ایک تختے پر پایا۔ تختہ بری طرح چکولے کھا رہا تھا اور کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں گونج رہی تھی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ گھوڑا گاڑی میں ہے اور اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور منہ میں کپڑا ڈھسا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے دوبارہ قید خانے میں پہنچایا جا رہا ہے، اسی قید خانے میں جہاں خونی آنکھوں والے جلاد اسے گھوریں گے اور دہکتی ہوئی سلاخوں، کوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کی دھمکیاں دی جائیں گی۔ ممکن تھا وہ یہ پہلے والا قید خانہ نہ ہو، لیکن کوئی بھی ہو، ہوگا وہ قید خانہ ہی۔ حضر موت کا وہ گاؤں نہیں ہوگا جہاں وہ اپنے دادا کو لاٹ دکھایا کرتی تھی، اشباح کے ساتھ گھڑ سواری کیا کرتی تھی اور سہیلیوں کے ساتھ ابو شعیب اور ابو ریاض میں آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی۔ وہ قید خانہ ہوگا
وہاں اس کے جسم سے جان نکالنے کے لیے پراذیت ترین طریقہ سوچا جائے گا۔ وہ اپنی حالت پر خود ہی مسکرا دی اور ذہن کو پیش آنے والے حوادث کے لیے تیار کرنے لگی۔ گھوڑا گاڑی مسلسل سفر میں رہنے کے بعد آخر ایک جگہ رک گئی۔ یہ کسی عمارت کا اندرونی حصہ تھا۔ گاڑی کا عقبی دروازہ کھلا اور دو ہاتھوں نے اسے باہر نکال لیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ گرد و پیش کسی بھی قید خانے کا نہیں تھا۔ یہ ایک خوبصورت عمارت تھی۔ سبزے کے تختوں پر کہیں کہیں کندیلیں روشن تھی۔ اسے گرفتار کرنے والا سیاہ پوش سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ ملازم بھی تھے۔ ایک ملازم نے حلابہ کے پاؤں کی بندشیں کھول دی۔ تلوار کی نوک پر اسے ایک آراستہ و پیراستہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ عمارت میں اور عمارت کے باہر ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد سیاہ پوش اندر داخل ہوا اور اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ اب حلابہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے سیاہ لباس کے نیچے سرخ کپڑے نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ سرخ پوش سپاہی پہرے داری کے وقت سیاہ لباس اوڑھ لیتے تھے۔ اس نے حلابہ کے سراپے کو مخمور نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک ناپاک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایسی دل نواز حسینہ حسرت ناک موت ماری جائے، پورب کمار کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ حسن بھگوان نے ضائع کرنے کے لیے نہیں، لاڈ اٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ حلابہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر ٹوٹی پھوٹی سی سکرت میں بولی، کون ہو تم؟ پورب کمار نے گونجدار کہکہا لگایا، یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، مجھے معلوم ہے تم پچھمی بستی سے سردار منوہر کی قید سے بھاگی ہو۔ تم پر اور تمہارے 3 ساتھیوں پر ہتھیا کے الزام ہیں۔ ایک مہان پجاری، ایک جلاد اور پرماتما کے کئی وفادار تمہارے ہاتھوں جان گنوا چکے ہیں، اور اب تم شاید پرماتما کی جان لینے کے در پہ تھی۔ کتنی بھولی اور معصوم قاتل ہو تم! کیا تمہارا خیال ہے کہ اس خنجر سے تم پرماتما کو مار سکو گی؟ بے وقوف! پرماتما انسان نہیں، ایک طلسم ہے، اور طلسم کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی طلسم کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس کون سا طلسم ہے؟ اگر تم اپنے حسن کو طلسم سمجھتی ہو تو پرماتما ایسے طلسم کو صدیوں سے بے اثر کرتا آیا ہے۔ پورب کمار کچھ دیر وحشی نظروں سے حلابہ کو دیکھتا رہا اور شراب چڑھاتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اب تم آرام کرو اور ساتھ ساتھ بھگوان کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں کسی منحوس قید خانے میں ڈالنے کی بجائے پورب کمار جیسے قدردان کی جھولی میں ڈالا ہے۔ یہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو۔ میں کل شام کے بعد آؤں گا۔ اس وقت تمہارے چہرے پر شگفتگی اور دل میں میرے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ نمستے۔ اس نے ایک ادا سے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشباح کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حلابہ کہاں ہے۔ پہلے تو اس نے خیال کیا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو گئی ہے، پھر اسے اس کے تکیے کے نیچے سے ایک تحریر ملی۔ یہ حلابہ کی ہاتھ کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، سردار یحییٰ، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ میری درخواست ہے کہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ میں آپ کو نہیں ملوں گی۔ خدا حافظ۔ اس تحریر کے بعد اشباح، اویس اور یحییٰ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اویس کا ایک خنجر بھی اس کے ہتھیاروں سے غائب تھا۔ غالب امکان تھا کہ یہ خنجر حلابہ ساتھ لے گئی ہے۔ اس کا اس حویلی سے نکلنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر جگہ ان کی تلاش ہو رہی ہے، اور وہ اپنے حلیے اور زبان کی وجہ سے فوراً پہچانی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ گئی کہاں ہے؟ اشباح کے ذہن میں عجیب سا شک ابھر رہا تھا۔ حویلی پہنچنے سے پہلے راستے میں سرخ پوشوں سے ان کی جھڑپ ہو چکی تھی۔ اس جھڑپ میں اشباح نے حلابہ کی لڑائی کا انداز دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ اپنی موت اور زندگی سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ کیا اس جذباتی کیفیت میں
وہ کسی خطرناک ارادہ سے نکل گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ تنے تنہا پرماتما سے ٹکرانے چلی گئی ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ بہت غلط تھا۔ اشباح نے یحییٰ سے کہا، جناب میرا خیال ہے ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ یحییٰ نے کہا، اشباح ہمیں حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس وقت حویلی سے نکلنا بے حد نقصان دہ ہے۔ ابدال غازی نے تائید کرتے ہوئے کہا، محترم یحییٰ بالکل بجا فرما رہے ہیں، میں اس وقت آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میرے کچھ خاص آدمی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، یوں ہی کوئی اطلاع ملی میں آپ کو مطلع کروں گا۔ میں خود بھی اسے ڈھونڈنے نکل رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ میری مہمان ہی نہیں میری بیٹی بھی ہے۔ انہیں تسلی دے کر ابدال غازی واپس چلا گیا۔ ہر گھڑی ایک کڑی آزمائش کی طرح گزر رہی تھی۔ عشاء تک اشباح کی بے قراری نقطۂ عروج پر پہنچ گئی۔ اس بے قراری کو ابدال غازی کی آمد نے مزید ہوا دی۔ ابھی تک اس کی تلاش کامیاب نہیں ہوئی تھی، ویسے اس کے آدمی مسلسل سرگرداں تھے۔ نماز کے بعد اشباح بے قرار سا بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حلابہ کی صورت رہ رہ کر اس کی نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ جسم کا ریشہ ریشہ ایک نامعلوم آتش میں پھونک رہا تھا۔ بچپن میں کھیل کے دوران وہ اسی طرح ٹیلوں میں گم ہو جاتی تھی اور وہ آوازیں دیتا پھرتا تھا، پھر وہ کسی پتھر کی اوٹ سے نکل کر اسے ڈرا دیتی تھی، لیکن آج وہ کسی پتھر کی اوٹ سے نکلنے والی نہیں تھی۔ آج نہ وہ بچپن تھا اور نہ کھیل، آج ایک نہایت سنگین صورتحال ان کے گرد جال بن رکھا تھا۔ رات جب بھیگنے لگی تو اشباح اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قریبی مسیری پر اویس بھی اسی کی طرح جاگ رہا تھا۔ اشباح کو اٹھتے دیکھ کر سرگوشی میں بولا، کہاں جا رہے ہو؟ باہر۔ اشباح نے کہا، تم کسی کو خبر نہ ہونے دینا، میں صبح سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ اویس بن منایا، اشباح سوچ لو، کہیں اور مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اطمینان رکھو۔ سردار یحییٰ کی حکم عدولی زہار کو خفا کر دے گی، میں اس خفگی کا سامنا کر لوں گا، اشباح نے سخت لہجے میں کہا اور اویس کو ضروری ہدایت دے کر باہر نکل گیا۔ گلیاں سنسان تھیں، آبادی کے نشیب و فراز کو خنک تاریکی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس تاریکی میں کہیں حلابہ پوشیدہ تھی۔ اشباح بغیر کسی منصوبے کے نکل آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ ایک امکان یہ تھا کہ حلابہ نے اس بستی کے حصار سے نکل کر واپس سیستان جانے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا امکان تھا کہ وہ دوبارے کی طرف نکل گئی ہے تاکہ پرماتما کے ٹھکانے تک پہنچ سکے۔ دونوں صورتوں میں اس کی کامیابی کے امکانات صفر تھے۔ وہ ضرور کہیں نہ کہیں پکڑی گئی تھی۔ ممکن تھا وہ دوبارہ چھونی کے قید خانے میں پہنچ چکی ہو، اور یہ بھی امکان تھا کہ وہ دوبارے کے کسی بندی خانے میں موجود ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ وہ کسی حادثے یا لڑائی میں زخمی ہو کر شفا خانے پہنچ چکی ہو۔ اشباح اپنے خیالوں میں مگن جا رہا تھا۔ مان اسے چونکنا پڑا۔ آگے راستے کے درمیان ایک فوجی بگی کھڑی تھی اور دو بڑی مشعلیں جل رہی تھی۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ناکہ بندی کر کے راہ گیروں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اشباح فوراً راستہ بدل کر ایک بغلی گلی میں گھس گیا، لیکن اس گلی میں بھی آگے جا کر اسے ناکہ بندی کے آثار نظر آئے۔ قریباً ایک پہر تک وہ اسی طرح مختلف گلیوں میں گھومتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ ان کی تلاش کے لیے پوری آبادی کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ اس نے کئی دیواروں پر اشتہار بھی لکھے دیکھے۔ ان اشتہاروں میں پرماتما کے نائب رائے منوہر چند کی طرف سے لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ فوجی قید خانے سے بھاگے ہوئے 4 قیدی نہایت خطرناک ہیں، کوئی شخص انہیں پناہ دینے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ اپنی مصیبت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نصف رات بیت چکی تھی۔
اشباح سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ حلابہ کا سراغ لگانا چاہتا تھا لیکن ہر طرف موت کا پہرا تھا۔ وہ ایک تاریک گلی میں ایک بند گھوڑا گاڑی کے عقب میں کھڑا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر 4 مسلح پہرے دار خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں فرض کا احساس ہوا اور وہ چاروں الگ الگ گلیوں میں گشت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جس پہرے دار کے حصے میں یہ گلی آئی تھی وہ اشباح کے نشانے پر تھا۔ جو ہی وہ ٹہلتا ہوا گھوڑا گاڑی کے نزدیک سے گزرا، اشباح تاریکی سے نکلا اور پلک جھپکتے میں اس سے لپٹ گیا۔ اس کا انداز اتنا مکمل تھا کہ تنومند پہرے دار کو آواز نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ اشباح کے آہنی ہاتھ نے اس کے ہونٹوں کو ڈھانپ لیا اور دوسرے بازو نے کمر سے لپٹ کر خنجر اس کی پسلیوں سے لگا دیا۔ چند لمحوں کی مزاحمت نے پہرے دار کو سمجھا دیا کہ مقابل اس سے کہیں زیادہ توانا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اشباح اسے گھسیٹتا ہوا گھوڑا گاڑی کے اندر لے آیا۔ پہرے دار کو لکڑی کے فرش پر پٹک کر وہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر اس کی شاہ رگ پر رکھ دیا۔ اشباح کے غضبناک انداز نے پہرے دار کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ اشباح غرایا، اگر آواز نکالی تو بے دریغ ذبح کر دوں گا۔ اور وہ واقعی اس قدر جھنجھلایا ہوا تھا کہ اگر پہرے دار چالاکی دکھاتا تو وہ اسے بے موت مار دیتا۔ جلد ہی کانپتے پہرے دار نے اپنی غیر مشروط اطاعت کا اظہار کر دیا۔ اشباح نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور سوالات کرنے لگا۔ اس کے سوالات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسے یعنی پہرے دار کو 4 مفرور قیدیوں کے بارے میں کسی نئے واقعے کی اطلاع ملی ہے۔ وہ صاف طور پر حلابہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، کہیں اس کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو جائے۔ پہرے دار پہلے تو صاف انکار کرتا رہا، مگر جب اشباح نے بالوں سے پکڑ کر اسے دوبارہ فرش پر گرا دیا اور خنجر آنکھوں کے سامنے نچایا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، مہاراج، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ آج شام بستی کے شمالی حصے میں چھاپا مار کر 3 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت چھونی کے قید خانے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سردار منوہر چند خود بھی چھونی پہنچے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ اہم مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اشباح کی پیشانی پر پریشانی کی سلوٹ ابھری۔ پہرے دار کی اطلاع اہم تھی، لیکن اس سے حلابہ کی گمشدگی پر کوئی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں پورا یقین ہے کل صبح سے قید خانے میں کوئی اور قیدی نہیں لایا گیا؟ پہرے دار بولا، سرکار، میں معمولی ملازم ہوں، جو کچھ صحیح یا غلط میرے علم میں تھا آپ کو بتا دیا۔ اشباح غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ عیالدار شخص لگتا تھا اور جان کے خوف سے ادروا ہوا جا رہا تھا۔ اشباح اسے جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یوں بھی کیسے چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس نے اسے رخ پھیر کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈرتا جھجکتا گھوم گیا۔ اشباح نے بڑی مہارت سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر تلوار کے کندے سے ضرب لگائی اور بے ہوش کر دیا۔ اب وہ صبح سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں تھا۔ اشباح محتاط انداز میں باہر نکلا اور دیواروں کے سائے میں چلتا ہوا حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرح سے اس کی یہ تمام شب بیداری رائگاں گئی تھی۔ وہ حویلی کی اگلی گلی میں پہنچا تو ستاروں کے رخ رات تیسرے پہر کی اطلاع دے رہے تھے۔ صبح کاذب طلوع ہونے میں ابھی کوئی 3 گھڑی کا وقت تھا۔ دور سے اشباح کو عبدال غازی کی حویلی کا بیرونی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ یکا یک اشباح ٹھٹک گیا۔ اسے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اور بھی احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ گلی میں کچھ آگے اسے مکانوں کے دریچے روشن نظر آئے۔ کچھ لوگ چھتوں پر بھی کھڑے تھے۔ سب لوگ حویلی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچانک کچھ فاصلے سے شور سنائی دیا۔ کوئی 40-50 افراد بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور خوفزدہ انداز میں بغلی گلیوں میں روپوش ہو گئے۔ ان کے عقب میں مسلح گھڑ سوار تھے جو انہیں منتشر کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ اشباح کو احساس ہو رہا تھا کہ حویلی میں کوئی تماشا ہوا ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔
اور گھڑسوار انہیں منتشر کر رہے ہیں۔ اشباح اسی ادھیڑ بن میں کھڑا تھا کہ دفعتاً کسی نے عقب سے آ کر اسے تھام لیا۔ اشباح بے حد پھرتی سے گھوما، مقابل ایک شناسا شخص تھا۔ اشباح فوراً پہچان گیا، وہ حویلی میں اس کی خدمت پر مامور تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اشباح کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے، رندے ہوئے گلے سے بولا، جناب بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، آپ کی جان خطرے میں ہے، فوراً میرے ساتھ آئیے۔ وہ بے قراری میں اشباح کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اشباح نے اسے روکتے ہوئے کہا، کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ وہ بولا، بس صاحب کچھ نہ پوچھو، آپ کے ساتھی پکڑے گئے ہیں، ظالموں نے بڑے صاحب کو جان سے مار ڈالا ہے، چھوٹے صاحب کے پیچھے آدمی لگے ہیں، پوری حویلی کو لوٹ لیا گیا ہے۔ اشباح کے جسم کا خون اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا، سینہ شوق شہادت سے لبریز ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جی میں آئی کہ تلوار بے نیام کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا آتش نمرود میں کود پڑے، دشمن سے اتنا لڑے کہ اس کے بازو شل ہو جائیں اور پھر اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ جائیں اور ریشہ ریشہ خون شہادت میں ڈوب کر پیوند خاک ہو جائے، مگر پھر ایک سچے مسلمان سپاہی کی طرح اس نے اپنے جذبات کو لگام دی۔ وہ ایک بہت بڑے مقصد کے تحت یہاں پہنچا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کو بھی بروئے کار لانا تھا۔ خادم ابھی تک بے چینی سے اس کا بازو کھینچ رہا تھا، اشباح اس کے ساتھ چل دیا۔ دونوں نیم تاریک گلیوں میں بھاگتے ہوئے حویلی سے کافی دور نکل آئے، آخر ایک کچی بستی کے چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گئے۔ یہ مکان بھی پوری بستی کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک کمرے کے خستہ دروازے میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ادھیڑ عمر خادم اشباح کو لے کر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایک بوسیدہ چٹائی پر اس علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار مانک وجے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اور لباس پر خون کے چھینٹے تھے۔ ان کی آہٹ سن کر نوجوان مانک نے آنکھیں کھول لی، وہ رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اشباح کو دیکھ کر اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، اشباح بھائی، ظالموں نے چچا جان کو مار ڈالا، اس کا سر تن سے جدا کر کے اسے نیزے پر چڑھا دیا گیا، حویلی کے کئی ملازموں کو ٹکڑوں کر دیا گیا، لیکن اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھی اور ہمارے عزیز مہمان پھر بھی گرفتاری سے بچ نہ سکے۔ اشباح حیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ابدال غازی کا سرخ و سفید باعزب چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے اشباح اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی تھی اور جان دے کر پناہ کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابدال غازی اتنی جلدی ان سے جدا ہو جائے گا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ خادم نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ جگدیش کے پتا یہ میں ہوں۔ باہر سے صاحب خانہ کی بیوی نے سہمی ہوئی سرگوشی کی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ مانک کے خادم نے پوچھا۔ گلی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی دستہ اس طرف آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کمرے میں جا کر لیٹ جا۔ یہ کہتے ہوئے خادم نے پھونک مار کر چراغ گل کر دیا۔ کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی میں کہیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھی۔ مانک نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، سب سے پہلے اس گھر کی تلاشی ہوگی۔ اشباح نے کہا، آپ بالکل درست کہتے ہیں، اہل خانہ کو مصیبت میں ڈالنے اور چوہے کی طرح پھنسنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنی کوشش کر لیں۔ خادم کے روکنے کے باوجود دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اشباح نے جلدی سے چراغ جلایا۔ چٹائی پر خون کے دھبے پڑ گئے تھے، انہیں اپنے رومال سے صاف کیا۔ مانک کے لباس سے عطریات کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس خوشبو کو ختم کرنے کے لیے اس نے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی، پھر دونوں تلواریں سنبھال کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وفادار غلام ہچکیاں لیتا ہوا مانک کے قدموں میں گر گیا۔ اسے تسلی دے کر مانک اور اشباح نے ایک کھڑکی دہلیز پھلانگی اور گھر کے عقبی جانب آ گئے۔ چند ہی لمحے بعد وہ دیوار پھاند کر اندھیری گلی میں بھاگ رہے تھے۔ رخ مہتاب پر ابر سایہ کے ٹکڑے نے سایہ کر دیا تھا۔ چاندنی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔
ان کے سامنے رات کی تاریکی تھی اور عقب میں موت کی تاریکی۔ اگر کہیں روشنی تھی تو ان کے دلوں میں تھی، وہی روشنی جو دل کے نہاں خانوں میں امید بن کر جگمگاتی ہے اور خارزار حق میں اترنے والے جوانوں کو راستہ دکھاتی ہے۔